آپ نے مہنگی گھڑیاں بنانے والے برانڈ رولیکس کا نام تو سنا ہوگا، لیکن اگر اسی برانڈ کا نام جاسوسی کی دنیا سے جڑ جائے تو کیا ہوگا؟ رولیکس کے بانی کی جاسوسی کی دنیا سے جڑی کہانی سے پردہ اٹھاتے ہیں، جس نے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی اور معیاری گھڑیاں بنانے والا برانڈ رولیکس ہمیشہ معیار، دولت اور وقار کی علامت رہا ہے، لیکن ایک حالیہ برطانوی اخبار ٹیلیگراف نے اپنی رپورٹ میں اس شاندار برانڈ کے بانی ہانس ولس-ڈورف کے ماضی پر ایک سنگین سوالیہ نشان لگا دیا ہے اور ایسے انکشافات کیے ہیں جو تاریخ کا رخ بدل سکتے ہیں۔ یہ انکشاف برطانیہ کے نیشنل آرکائیوز میں موجود پہلے سے خفیہ رکھی گئی دستاویزات سے ہوئے ہیں، جن پر برطانوی خفیہ ادارے MI5 کا کوڈ نیم باکس 500 درج ہے۔ یہ کاغذات 1941 سے 1943 کے درمیان تیار ہوئے اور ان میں ہانس کو انتہائی ناپسندیدہ اور جاسوسی کے مشتبہ شخص کے طور پر بیان کیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق MI5 کے ایجنٹس سمجھتے تھے کہ ولس-ڈورف جرمن آمر ہٹلر کے حامی ہیں اور ممکنہ طور پر نازی جرمنی کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک برطانوی شہریت یافتہ شخص تھے، لیکن دوسری جنگ عظیم کے دوران انہیں اتحادی افواج کے لیے ایک ممکنہ خطرہ تصور کیا گیا۔ ایک خط جو 1941 میں وزارت اقتصادی جنگ کے بلیک لسٹ سیکشن سے جاری ہوا، اس بات پر غور کرتا ہے کہ ہانس کو بلیک لسٹ کیا جائے یا نہیں، لیکن یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ یہ اقدام اس وقت برطانیہ اور سلطنت کے دیگر ممالک کے ساتھ رولیکس کے بڑے تجارتی تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے اس وقت براہ راست کارروائی نہیں کی گئی۔ دستاویزات میں ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی سامنے آیا کہ ہانس ولس-ڈورف نے جنگ کے دوران جرمن قید خانوں میں موجود برطانوی فوجی قیدیوں کو مفت رولیکس گھڑیاں دینے کی پیشکش کی۔ بظاہر یہ ایک محب وطن اقدام لگتا ہے، لیکن ایک مورخ خوسے پریز، جنہوں نے MI5 کی یہ فائل دریافت کی، ان کا کہنا ہے کہ یہ اقدام محض برطانوی حکومت کی نظر میں اچھا تاثر پیدا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس دور میں برطانیہ میں سوئس گھڑیوں کی درآمد تقریباً بند تھی، اس لیے یہ دو فائدے حاصل کرنے کا ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے، ایک طرف حکومت کی نظر میں اچھا مقام بنانا اور دوسری طرف مستقبل میں گھڑیاں بیچنے کا موقع پانا، کیونکہ ادائیگی جنگ کے بعد ہی ممکن تھی۔ ان الزامات پر رولیکس کے ترجمان نے کہا کہ ہم نیشنل آرکائیوز میں موجود فائل سے بخوبی واقف ہیں۔ اس معاملے کی حساسیت کے پیش نظر ہم نے آزاد اور مستند ماہرین کی ایک ٹیم مقرر کی ہے جو ہانس ولس-ڈورف کے اس دور کے کردار پر تحقیق کر رہی ہیں۔ ہانس 1881 میں جرمنی کے علاقے باویریا میں پیدا ہوئے۔ کم عمری میں والدین کا انتقال ہو گیا۔ 1903 میں وہ انگلینڈ آ گئے۔ اس وقت برطانیہ میں امیگریشن کا کوئی سخت نظام نہیں تھا۔ انہوں نے لندن کے علاقے ہیٹن گارڈن میں گھڑی سازی کا کام شروع کیا، پھر برطانوی نژاد فلورنس کروٹی سے شادی کی۔ 1905 میں انہوں نے رولیکس کا برانڈ رجسٹر کرایا اور 1919 میں کمپنی کا ہیڈ آفس جنیوا، سوئٹزرلینڈ منتقل کر دیا۔ ہانس ولس-ڈورف کا انتقال 1960 میں ہوا اور انہوں نے اپنی تمام ملکیت ہانس ولس-ڈورف فاؤنڈیشن کے حوالے کر دی، جو آج بھی رولیکس کی مالک ہے اور مختلف فلاحی منصوبوں میں کام کرتی ہے۔ یہ انکشافات ہانس کے بارے میں ایک متنازع تصویر پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ ایک کامیاب کاروباری شخصیت اور محب وطن نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف ان پر ہٹلر کے حامی اور ممکنہ نازی جاسوس ہونے کے شبہات موجود ہیں۔ آنے والے دنوں میں رولیکس کی جاری تحقیق سے اس تاریخی راز پر مزید روشنی پڑ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید حقائق سامنے آئیں۔